بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 یا 6 برس تھی۔ تب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزر رہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے ابو جہل آ گیا، جو ایک مردود انسان تھا اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ جاہلوں کا سردار تھا۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ راستے میں کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، جو اس وقت ایک ننھی سی بچی تھیں۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سامنے سے گزری تو اس بدبخت انسان نے ان کے سامنے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مغلظات بولنے لگا۔ جیسا کہ فطری تقاضا ہے کہ کوئی بیٹی اپنے والد کے متعلق کوئی غلط بات سننا گوارا نہیں کرتی، کیونکہ بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جب ان کے سامنے ان کے والد کی بے عزتی کی گئی تو ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ رک گئیں اور کہنے لگیں کہ میرے ابا جان سچے ہیں اور تو بہت بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ جب ابو جہل نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ مردود غصے سے لال ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر تھپڑ مار دیا، جس سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگیں اور روتے روتے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو یہ بات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہ ہوئی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگی کہ میں فلاں راستے سے گزر رہی تھی تو آپ کا دشمن ابو جہل میرے سامنے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، تو یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو میں نے فوراً ہی اس کو اس کی بدتمیزی کا جواب دے دیا۔ تو یہ دیکھ کر ابو جہل کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بوڑھی عورت روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر کبھی غصہ نہیں آیا، لیکن جب پیاری بیٹی کے رخسار مبارک پر تھپڑ مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ابھی ابو سفیان کے گھر جاؤ اور یہ سارا ماجرا انہیں سناؤ، یعنی اس کے بارے میں ابو سفیان کو آگاہ کرو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابو سفیان اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ابو سفیان کا نام سر فہرست تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو
ابو سفیان کے گھر بھیج دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے دروازے پر جا پہنچیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، مجھے میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں ایک ایک کر کے ابو سفیان کو بتا دیں۔ ابو سفیان یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر جا پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو کہا، میں ہوں ابو سفیان۔ تو ابو جہل نے فوراً گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ابو سفیان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ تیری دشمنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، پھر تو نے اس ننھی سی بچی کو تھپڑ کیوں مارا؟ یہ سن کر ابو جہل نے سر جھکا لیا۔ پھر ابو سفیان نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس طرح ابو جہل نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تم بھی اسی طرح اس کے گال پر تماچا مار دو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، میرے ابا جان نے مجھے کبھی بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے، اس لیے میں بدلے میں اسے تھپڑ نہیں لگاؤں گی۔ سن کر ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو جہل، تو نے دیکھا فاطمہ کا کردار، تو نے اسے تھپڑ مارا لیکن اس نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر ابو سفیان نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائی پکڑ کر خود ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مار دیا، جسے دیکھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ پھر ابو سفیان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پر چھوڑ کر چلا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئیں۔ اندر جا کر دیکھا کہ ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو ان کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹائی ہے۔ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے۔ اے اللہ پاک، ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اور کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔